پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی نماز کے لیے بھی جگاتے تھے. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور ہمیں تہجد کے لیے جگایا. پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے. پھر آپ نے ہماری کوئی آہٹ نہیں سنی, آپ دوبارہ تشریف لائے. اب دیکھیے کتنا قریب گھر تھا, گئے واپس آئے, پھر دیکھا کہ کوئی آواز نہیں آ رہی, پھر آئے, پھر آپ نے جگایا کہ دونوں کو کہ اٹھو نماز پڑھو, یعنی تہجد پڑھو. کہتے ہیں میں آنکھیں ملتا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہہ رہا تھا اللہ کی قسم بے شک ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی ہے. یقیناً ہماری روحیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, پھر اگر وہ چاہے گا کہ ہمیں اٹھائے تو وہ اٹھا دے گا. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پر ہاتھ مارتے تشریف لے گئے اس طرح, اور فرما رہے تھے ہم وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی ہے. حقیقت یہ کہ انسان بڑا ہی کٹ حجت ہے, بڑا ہی جھگڑالو ہے. کان الانسان اکثر شیء جدلا. کتنی نیچرل لائف تھی, کتنی نیچرل لائف تھی. کوئی اس وقت ڈانٹ ڈپٹ نہیں, کچھ نہیں, کوئی اس وقت آرگیومنٹ وہاں نہیں. بس وہ جو کہہ رہے ہیں اور آپ نے جواب دینا ہے وہ بھی آپ دے رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اور کتنا خوبصورت جواب دے دیا, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. یعنی انسان اپنی غلطی ماننا نہیں چاہتا, کچھ نہ کچھ ایسی تعویل یا ایسی کوئی چیز پیش کر دیتا ہے کہ جس سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لے کہ اگر میں کوئی کام نہیں کر رہا تو بس ٹھیک ہے اللہ کی مرضی نہیں تھی.